مسئلہ نمبر 36، فلمیں دیکھنے سے، کرکٹ میچ دیکھنے سے، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب تو ٹی وی مساجد کے اندر لگا لیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا، باپا جانی. ہاں، مساجد میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے ہوئے. تو کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے، روحانیت کو تو ختم کر دے گا. اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں، تو وہ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 37، روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ضرور سوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نمازوں کا اہتمام کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں. نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے، نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے. لہذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا. عموماً لوگ کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھ کے پھر سو گئے. یہ ہو سکتا ہے نا، فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں، پھر زور کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں. بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں، پھر سو گئے، پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے، جائز ہے. بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں. ہاں، مہربانی کرو، سوتے ہی رہو. ہاں جی.